گیا۔ ایک گٹھری میں فقط، ایک گٹھری میں فقط قاسم کا لاش آ گیا۔ دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا۔ چار کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر، چار کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر، ایک ہی کاندھے پہ یہ کس کا جنازہ گیا۔ دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا۔ جس طرح چنتا ہے مالی، جس طرح چنتا ہے مالی پھول اپنے باغ سے، جس طرح چنتا ہے مالی پھول اپنے باغ سے، ٹکڑے یوں قاسم کے چننے، ٹکڑے یوں قاسم کے چننے میرا مولا گیا۔ دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا۔ چوم کر تعویذ سرور دیر تک روتے رہے، چوم کر تعویذ سرور دیر تک روتے رہے۔ بھائی کے لفظوں میں جانے، بھائی کے لفظوں میں جانے یاد کیا کیا گیا۔ دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا۔ لاش کو ترتیب جب دینے لگا زہرا کا لال، لاش کو ترتیب جب دینے لگا زہرا کا لال، بارہا مولا کی آنکھوں، بارہا مولا کی آنکھوں میں اندھیرا گیا۔ دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا۔ دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا۔ باپ کا تعویذ تھا بیٹے کے بازو پر بندھا، باپ کا تعویذ تھا بیٹے کے بازو پر بنا، اس لیے پہچان میں، اس لیے پہچان میں قاسم کا لاش آ گیا۔ دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا۔ ایک گٹھری میں فقط، ایک گٹھری میں فقط قاسم کا لاش آ گیا۔ دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا۔ عظمت جناب قاسم علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، اور بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، بغیر رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، بغیر رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بر محمد و آل محمد صلوات۔
جناب قاسم کی مہندی اٹھانی ہو ان سے گزارش ہے کہ وضو کر لیں کہ بازو والے روم میں وضو کر لیں تاکہ جب جلوس چالو ہو تو تیار ہو آپ. جس کو جناب قاسم کی مہندی اٹھانی ہو پلیز وضو کر لیں. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی النبی الأمی سیدنا المسدد بشیرنا المجدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم اكشف عن همه وغمه وكربه وحزنه وأجل فرجه وظهوره ودولته واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وأشيائه وأتباعه في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صلوات پڑھے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
شہدائے کربلا میں جناب قاسم کی شخصیت ایک منفرد شخصیت ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ جناب قاسم کے بارے میں پڑھا جائے، اور ان کی ہی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو سوانح حیات ان کی 13 سالہ ہے۔ جب امام حسن اس دنیا سے جا رہے تھے تو جناب قاسم کی عمر مبارک 3 سال تھی، اور کربلا کے واقعے میں جناب قاسم کی عمر مبارک 13 برس کی تھی۔ تاریخ میں مختلف چیزیں ملتی ہیں جناب قاسم کے بارے میں، کہ ان کی شادی امام حسین کی بیٹی سے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کربلا کے اس معرکے میں یہ کس طرح ممکن ہے کہ جناب قاسم کی شادی ہو اور ان کی یہاں اولاد کا سلسلہ بھی ہو۔ تو یہ ہسٹری کا مسئلہ ہے، تاریخ کا مسئلہ ہے۔ آج ہم اگر ہسٹری لکھنا چاہتے ہیں کسی علاقے کی، کسی ملک کی، تو ہم اس واقعے کے وقت، آزادی کے وقت ہم وہاں پر نہیں تھے۔ ہم کسی نہ کسی افراد سے پوچھیں گے، وہ کہے گا ہم نے اپنے بوڑھوں سے سنا، وہ کہے گا ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سنا، اور ہم ایک بات نقل کرتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں۔ ہسٹری جس کو ہم تاریخ کہتے ہیں، تاریخ ہے۔ تاریخ جو ہے وہ ڈارک ہے، اندھیرا ہے اس کے اندر۔ ہم نے جسے نقل کیا اس نے سچ بتایا یا جھوٹ بتایا، ہم نے لکھ دیا، اور اس طرح ہسٹری بنتی چلی گئی۔ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ہسٹری اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، صرف ایک جہت سے اس کی اہمیت ہے، چاہے وہ تاریخ اسلام ہو، چاہے وہ دیگر ادیان اور ملکوں کی تاریخیں ہوں۔ ہسٹری ہم پڑھتے ہیں آج سے 100 سال، 1000 سال، 5000 سال پہلے کی، یہ ہسٹری ہمیں صرف عبرت دیتی ہے۔ اگر ہسٹری سے عبرت مل رہی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں پتہ کہ جو واقعہ، جو سٹوری نقل ہو رہی ہے وہ کس حد تک سچ ہے اور جھوٹ ہے، لیکن اگر عبرت کا سبب ہے تو ہم اس سے سبق لیں۔ اصل ہمارا وظیفہ ہسٹری نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ کے جو اس سینس میں کہ جس کے نقل کرنے والے راوی سچے بھی ہے، جھوٹے بھی ہے، قابل اعتماد بھی ہے، اور مسلمان بھی ہے، کفار بھی ہے، ہر قسم کے لوگ آ کر ہسٹری لکھتے ہیں، اپنے اپنے مذہبوں کی، اپنے اپنے ملکوں کی، اپنے اپنے سرزمین کی آزادی کی داستان نقل کرتے ہیں۔ اس کے اندر سچ اور جھوٹ مکس اپ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ظالموں کی تعریف ہوتی ہے، مظلوموں کی برائی کی جاتی ہے، صرف اپنی انا اور اپنی بقا کے لیے، اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم اور آپ کا وظیفہ ایک ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، رسول کی حدیث کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، انی تارکم فیکم، تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، اس کے اندر گمراہی کا شائبہ نہیں ہے، یہ کبھی عصمت کے راستے سے ہٹیں گے نہیں، یہ ہمیشہ سچ اور حقیقت اور صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 ثقل، 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہلکی چیزیں نہیں ہیں، سنگین ہے، بھاری ہے۔ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک کتاب خدا اور ایک میرے اہل بیت، اصحاب نہیں کہا، اہل بیت کہا۔ یہ 2 چیزیں خدا، رسول خدا ہمیں دے کے جا رہے ہیں، ہمیں ان دونوں کو اپنانا ہے۔ روایات معصومین اور قرآن کی تفسیر یہ 14 معصومین کرتے ہیں۔ صرف کتاب ہو، جو کتابنا حسب اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو وہ یہاں وہاں بھٹکتے ہیں۔ بھئی کتاب خدا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، پڑھیے نماز، قرآن ہے نا، نماز پڑھیے، پھنس جائیں گے۔ پورے قرآن میں
کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز ہے. بھئی مسلمان پیدا ہوگا، قیامت تک مسلمان آئے گا، ہر مسلمان کو نماز پڑھنی ہے. فجر کی نماز لکھا ہوا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ 2 رکعت نماز فجر کی ہے. تو یہ قرآن پڑھنے والا محتاج ہے اہل بیت رسول کا. رسول اور اہل بیت رسول بتائیں گے کہ فجر کی 2 رکعت نماز ہے تو تب جا کے وہ پڑھے گا. پورے قرآن میں نہیں ہے. کتنا اہم مسئلہ. حسبنا کتاب اللہ کا یہ ادعا اور یہ نعرہ غلط ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب کے ساتھ اہل بیت، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کتاب خدا. تو عزیزو، 2 چیزیں ہمیں اپنانی ہیں. ٹھیک ہے ہسٹری اچھی چیز ہے، اس سے انسان عبرت لے، سبق لے، لیکن 2 چیزیں کہ جس کو ہمیں فوکس کرنا ہے اور اس کو اپنے مد نظر رکھنا ہے زندگی بھر، وہ ہے ثقلین. روایات اہل بیت فراوان ہے، نور ہے. کلامکم نور وامرکم رشد. زیارت جامعہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آپ اہل بیت کا کلام نور ہے. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرا رسول کچھ کہتا نہیں ہے، جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہے. تو نائبین رسول، اوصیاء رسول بھی جو کہیں گے وہ وحی الہی ہے. تو عزیزو، ہمیں روایات کو لینا ہے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں بانیان مجلس سے، ان کی خواہش تھی، لیکن انہوں نے مجھے یہ اجازت دی کہ آپ اپنا موضوع خود منتخب کر بھی سکتے ہیں. تو جناب قاسم کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو وہ ہسٹری ہے اور اتنی زیادہ اس کی تفصیل کہیں ملتی نہیں، سوائے یہ کہ مقتل کے اندر اور کربلا کے واقعات کے اندر جو ان کی شہادت کا مقتل پڑھا جاتا ہے، وہاں پر ان کے بارے میں کچھ ملتا ہے اور کچھ عجیب قسم کے الفاظ ملتے ہیں جناب قاسم کی اطاعت کے حوالے سے. وہ انشاءاللہ آگے چل کر بیان ہوں گے. جس آیت کی تلاوت ہم نے کی، اس آیت میں خداوند متعال سوال کر رہا ہے لیکن جواب نہیں دے رہا. دیکھیں، سوال کیا جائے، عقل کہتی بھی آپ نے سوال کیا تو جواب دیں، کیونکہ اس کا جواب اس قدر آسان ہے. اس سوال کا جواب ہر انسان کو پتا ہے، ہر عقل اور ذی شعور آدمی جانتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. حل یستوی، کیا برابر ہے الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہے. نور اور ظلمت کبھی آپس میں ایک نہیں ہے. ہدایت اور گمراہی کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. دونوں کے اندر زمین تا آسمان فرق ہے. اور یہ قرآن کا یہ سوال ہمیں اور آپ کو دعوت دے رہا ہے علم کی جانب. کیوں اپنے آپ کو جاہل رکھے ہوئے ہو؟ آؤ علم کی جانب. اور علم ملے گا کہاں پر؟ ثقلین میں. کیونکہ رسول اپنے بعد کوئی تیسری چیز چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، صرف 2 چیزیں. علم لینا ہے تو قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تھام لو، تو پھر اس آیت پر عمل ہو جائے گا. حل یستوی الذین یعلمون، یعلمون والے مرحلے میں داخل ہو جاؤ گے، لا یعلمون سے دور ہو جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کیوں انسان علم کی طرف نہیں بڑھتا؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ، یہ سارے یہ جو علم ہے یہ کمانے کے لیے، مال کے لیے، صرف ڈگری حاصل کرنا ہے، نوکری چاہیے، پیسہ چاہیے. علم اسے نہیں کہا گیا. انما العلم ثلاثہ، علم صرف 3 ہے، اس کے علاوہ باقی وما سواہن فضل، اس کے علاوہ باقی ساری چیز فضیلت رکھتی ہے، لیکن علم نہیں. ہاں فضیلت ہے، آپ کو انگریزی آتی ہے، آپ کو اکاؤنٹس آتا ہے، آپ کو ڈاکٹری آتی ہے، یہ ایک فن ہے، کمانے کا ذریعہ ہے، آپ معاشرے کی مشکلات حل کر رہے ہیں، لیکن علم نہیں ہے. وہ علم کہ جو رسول اور خدا ہم سے چاہتے ہیں کہ اس کو حاصل کیا جائے، جو قرآن بار بار سب کہہ رہا ہے حل یستوی الذین یعلمون، کہ تم عالم بن جاؤ، اہل علم بن جاؤ. عالم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حوضے کی طرف چلے جائیں، مدرسے کا رخ کر لیں، ابا کبا پہن لے، نمازیں اور منبر پہ آنا شروع ہو جائیں. علم کا مطلب یہ کہ آپ جانیں، اپنے وظیفے کو جانیں.
انما العلم ثلاثہ، علم کی 3 قسمیں ہیں، یا عقائد کا علم ہے، یا احکام کا علم ہے، یا اخلاق کا علم ہے۔ عقائد جس کا تعلق عقیدے سے ہے، کہ جس کا تعلق انسان اپنے قلب کے اندر جو گرا اور جو جس چیز کا وہ معتقد اور جو نظریات اپناتا ہے اسے کہتے ہیں عقائد۔ احکام کا علم عمل سے ہے، نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ اخلاق یہ انسان کے اطوار اور عادات اور سلوک سے ہے، اس کا ملنا جلنا، رہنا سہنا، گھر کے اندر، گھر کے باہر، معاشرت، لوگوں سے ملاب اور جلاب وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاق سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ علم کے بارے میں ائمہ نے بڑی تاکید کی، یہاں تک کہ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وعلے، مولا فرماتے ہیں کہ الناس ثلاثۃ، دنیا کے جتنے لوگ ہیں اس کو تقسیم کریں۔ امام کہتے ہیں کہ الناس انسان، قیامت تک آنے والے انسان، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے قیامت تک، انسان کی 3 قسمیں ہیں۔ ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کانٹیننٹ کے حساب سے 7 قسمیں ہیں، بولیوں کے حساب سے 500 قسمیں ہیں، نسل کے اعتبار سے سید ہے اور غیر سید ہے، 2 قسم ہیں۔ لیکن یہ چھٹے امام ہے، اور اس حدیث میں امام نے کیا معیار دیا ہے آپ لوگوں کو، یعنی کتنی عزت دی ہے۔ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے مقام کو امام نے بتایا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ الناس ثلاثہ، عالم و متعلم و غصہ۔ توجہ رہے، بہت اہم حدیث ہے امام کی۔ یہ حدیث مومن ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھے۔ یا عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، جانتا ہے، و متعلم، دوسری قسم متعلم، طالب علم، علم حاصل کرنے والا۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں وہ غصہ۔ غصہ کہتے ہیں جو دریا جب بہ رہا ہوتا ہے، بہتے ہوئے دریا کے اوپر کچھ کچرا آ جاتا ہے، پتے گھاس پھوس آ جاتے ہیں، اور جب پانی بہتا ہے تو اپنے ساتھ اسے لے جاتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں غصہ۔ یا عالم ہے، یا طالب علم ہے، یا کچرا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ چھٹے امام نے کہ بھئی دنیا کے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، یا اہل علم ہے، اگر اہل علم نہیں تو طالب علم ہے، اگر نہ اہل علم ہے نہ طالب علم ہے تو پھر وہ کچرا ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پانی پر جو کچرا بہ رہا ہوتا ہے، پانی کے ساتھ اس کچرے کو آپ جمع کریں، ٹرک کے اندر بھریں، 10 ٹن مال ہے، کتنے میں خریدو گے؟ کوئی قیمت نہیں ہے۔ جتنا کچرا جمع کریں گے اتنا ہی فضول اور فالتو ہے اور بیکار ہے، حتیٰ کہ اس کو کوئی جلائے گا بھی نہیں۔ یہ بالکل بیکار چیز ہے۔ 2 چیزیں اہم ہیں، عالم اور متعلم۔ پھر امام فرماتے ہیں دیکھو وَنَحْنُ العلماء، ہم اہل بیت رسالت علماء ہیں، ہم 14 معصومین علماء ہیں۔ حقیقی علم اہل بیت رسالت کے پاس ہے، یہ ہے علماء۔ جو ہمارے مراجع علماء کرام وغیرہ ہے یہ مجازی ہے، حقیقی علم اہل بیت کے پاس ہے، وہ ہے عالم۔ پھر امام نے آپ کا مرتبہ بتایا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَشِیعَتُنَا، اور ہمارے شیعہ، ہمارے محب، ہمارے چاہنے والے، المتعلمون، یہ علم حاصل کرنے والے ہیں، یہ طالب علم ہیں، یا اہل بیت ہے، یا اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غصہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب یہاں پر مومن کو امام نے طالب علم کہا ہے۔ مومن سوال نہیں کرتا، سوال ہے چابی علم کی۔ چابی سے آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں نا، گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنا جو ہے وہ بالوں کی دکان کھولتے ہیں یا کوئی بھی دکان کھولتے ہیں، چابی ہوگی تو ہوگا، آگے آپ چل پائیں گے، ورنہ آپ وہیں پر بلاک ہو جائیں گے۔ علم چابی، سوال کرنا
پوچھنا، کوشچن کرنا، یہ چابی ہے علم کی. بھائی ہمیں سوال نہیں کرنا، ہم عالم کل ہے، سب کچھ پتا ہے. آج ہم بیٹھ کے آپس میں بھائی کتنی کی نماز صحیح ہے، قرات صحیح ہے صحیح نہیں ہے، نماز پڑھنا واجب تو نماز کے اندر صحیح قرات کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. نماز واجب ہے تو وضو ضروری ہے. نماز واجب ہے تو طہارت لباس و بدن ضروری ہے. نماز واجب ہے تو نماز کے اجزاء و شرائط کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے. اگر آپ بینک میں نوکری نہیں کرتے ہیں، بینک سے لون نہیں لیتے ہیں، بینک کے اندر ایف ڈی نہیں کرواتے ہیں، تو بینک کے مسائل جاننا ضروری نہیں ہے. لیکن نماز، آپ سیٹ ہو، کوئی آپ کماتے نہیں ہو، بیٹھے ہوئے گھر میں، لیکن نماز تو واجب ہے. نماز کے مسائل، وضو کے مسائل اور دیگر جو اس کے واجبات ہے، اس کی آگاہی تو ضروری ہے. مومن سوال نہیں کرتا. بھئی ہم عالم کل ہے، ہمیں سوال کی ضرورت نہیں ہے. ہم زیارت پہ جائیں یا حج پہ جائیں یا کوئی کاروبار کریں، بھئی یہ کاروبار کرنا صحیح ہے صحیح نہیں ہے. سوال چابی ہے علم کی. مسلمانوں نے نہیں، یہودیوں نے سوال کیا. اور کس سے سوال کیا؟ باب مدینۃ الرسول سے سوال کیا. مولا کائنات کی بارگاہ میں 7 یہودی آئے اور کہا کہ اے علی ہمارا سوال ہے. مولا نے کہا بسم اللہ. ایک یہودی آگے بڑھا، کہا کہ یا علی یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے کہا کہ علم. لماذا؟ اس کی وجہ بتائے. امام نے کہا دیکھ، علم میراث ہے انبیاء کی اور مال میراث ہے فرعون و حامان کی. تو میراث انبیاء میراث فرعون سے بڑھ کر ہے. یہودی پیچھے ہٹ گیا. دوسرا یہودی آگے آیا، کہا کہ یا علی میرا بھی ایک سوال ہے. بسم اللہ. سوال کرتا ہے یا علی آپ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ ارے بھائی تیرا سوال اور تجھ سے پہلے والے کا سوال ایک ہے، وہی سوال کر رہا ہے. لیکن یہاں امیر المومنین جانتے ہیں سب کچھ. کہا کہ یا علی اگر علم افضل ہے لماذا، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام کہتے ہیں دیکھ، علم وہ ہے کہ جو تیری حفاظت کرتا ہے، مال وہ ہے کہ تجھے اس کی حفاظت کرنی ہے. پیچھے ہٹ گیا. تیسرا یہودی کھڑا ہوا، آگے بڑھتا ہے اور یہی سوال دہراتا ہے. دیکھیں آج دنیا کا بزنس یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اقل القلیل تعداد میں رہتے ہیں، لیکن مال کی ہوس انہیں اتنی ہے کہ ہر قسم کا ظلم و ستم کرتے ہیں کہ مال انہیں مل جائے. اور یہودی کا یہ سوال ہم اور آپ کے لیے سبب بنا کہ علم کی فضیلت سامنے آئے. مومن علم حاصل نہ کرے، اندھیرے میں رہے، تاریکی میں رہے، اس کو اپنے وظائف پتہ نہ ہو. کس قدر قباحت ہے کہ مومن کے پاس سارے امکانات ہو، بزنس کی ساری معلومات ہو، کنٹری کے قوانین سے آگاہ ہو، یہاں کی زبانوں سے واقف ہو، طور و طریقے سے آگاہ ہو، لیکن اپنے وظائف نہیں پتا، اسے اپنی ذمہ داریاں اور اپنے واجبات نہیں پتا. بھائی مال خدا نے دیا ہے، اس مال کا مجھے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ میں نے مال جو لیا ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر حلال ہے تو اس مال کے بھی حقوق ہیں، اس مال کی بھی ذمہ داریاں ہیں. ایسا نہیں کہ مال آیا سیدھا جیب میں سرمایہ گزاری ہو رہی ہے، زمینیں خریدی جا رہی ہے، دکانیں ڈالی جا رہی ہے، فلیٹوں میں فلیٹیں خریدے جا رہے ہیں. بھئی اس مال کی زکوٰۃ ہے، خمس ہے، رد مظالم ہے، مالی واجبات ہے، حج ہے، زیارتیں ہیں، محروم کو دینا ہے، سائل کو عطا کرنا ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، نیک کاموں کے اندر خرچ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ مال آیا تو ذخیرہ کیا. یہی مال وبال جان بن جائے گا، ہم تو چلے جائیں گے. بھئی دیکھا نا آپ نے درخت کا بیج کوئی اور بوتا ہے، اس کے پھل بعد باری نسل کھاتی ہے، کیونکہ درخت دیر سے پھل دیتا ہے. ہم خون پسینہ ایک کر کے نماز چھوڑ دو، اول وقت چھوڑ دو، مسجد جانا چھوڑ دو، جو ہے وہ مجلس پہ دیر سے پہنچیں گے مسئلہ نہیں ہے، پہلے حساب کتاب ہو جائے، پیمنٹ مل جائے. مال کے پیچھے انسان اتنا اپنے آپ کو گوا دیتا ہے کہ جو اس کے اصلی وظیفے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے. اب یہی مال اس کے بچے کھا رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں.
یہ قبر کے اندر حساب دے رہا ہے. بھئی تو نے اتنا مال ذخیرہ کیا تھا، تیری نسلیں کھا رہی ہے، تو نے حلال سے جمع کیا تھا یا حرام سے؟ ان مال کا حقوق نکال، ان مال کے اوپر جو حقوق تھے وہ ادا کیے نہیں کیے. مالدار ہونا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مالدار ہو کر، دیندار ہو کر مال کو استعمال کرنا، یہ کمال ہے. مال تو خدا نے کافر کو بھی دیا ہے، مومن کو بھی دیا ہے، اور علم صرف مومن کو دیا ہے. کیونکہ امام کہہ رہے ہیں کہ شیعتنا المتعلمون، ہمارے شیعہ ہی طالب علم ہے، ہمارے شیعہ ہی علم حاصل کر رہے ہیں. علم تین ہے، عقائد کا، احکام کا، اخلاقیات کا. یہ علم جو عطا ہوگا وہ اہل بیت سے عطا ہوگا، اور اہل بیت کا علم محبان اہل بیت کو ملے گا. اب یہاں مومن اگر جاہل رہ جائے، ناآگاہ ہو، بھئی یہ مسئلہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، زندگی بھر میں نے کیکڑا کھایا، مجھے کیا پتا کہ یہ حرام ہے. بھئی پتہ کرو نا. جب زبان کے لیے یہاں سے وہاں گھومتے ہو، ویزا لگانے کے لیے 10 فون کھڑکاتے ہو، زبان سیکھنے کے لیے مغز ماری کرتے ہو، روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، اس کے پاس جاتے ہو، زبان نہیں آتی ہے، اس کا کیا معنی ہے، اور پھر پیسے کی حفاظت کے لیے کس طرح اس کو سیو کیا جائے، کس طرح بھجوایا جائے، ٹی ٹی کی جائے، حوالہ کیا جائے، فلاں کیا جائے، فلاں کیا جائے، جیب میں رکھا جائے، اندر رکھا جائے، باہر رکھا جائے، ساری چیزیں آتی ہے. علم کے لیے کوئی فون نہیں، کوئی وہ نہیں. مومن عالم کل ہے، علم کل ہے، سب آتا ہے اسے. اور یہاں امیر المومنین یہودیوں کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک، ساتھ کے ساتھ یہودی آ کے ایک ہی سوال کر رہے ہیں. یہ سوال کس قدر اہم ہے ان یہودیوں کی نظر میں، کیونکہ مال کے بڑے حریص ہے. دیکھا کہ مال سے بڑھ کر علم ہے. کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایک سوال کے جواب میں علی ابن ابی طالب کہیں گے کہ مال افضل ہے علم سے. 7واں آدمی آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، امام نے کہا کہ علم افضل ہے مال سے. لماذا؟ امام نے کہا کہ دیکھ، علم کو استعمال جب تو کرتا ہے تو علم بڑھتا ہے، مال کو استعمال کرتا ہے تو مال گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے. ساتوں نے 7 سوال کیے، سوال ایک تھے، مولا نے جواب بھی ایک دیا، لیکن ریزن 7 مختلف بیان کی. اور پھر مولا نے جملہ کہہ دیا، تم 7 یہودی سمجھ لو، دیکھو اگر تم لوگ قیامت تک تمہارا سوال یہی رہے گا تو میں علی ابن ابی طالب کا جواب بھی یہی رہے گا کہ علم افضل ہے مال سے. اور صرف یہ نہیں، قیامت تک علی ابن ابی طالب ہر ایک کو الگ الگ وجہ بتاتا رہے گا. سلوات کا مورد نہیں ہے؟ صلی علی محمد وعلی محمد. برف کھا کے نہ آیا کریں، بلکہ آپ کھجور کھا کے آیا کریں انشاءاللہ. اس سے بہتر انداز میں سلوات پڑھیں. ان الحسین مصباح الہدا. امام حسین کے بارے میں رسول خدا نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہ دنیا میں تو رسول کی کلمات ہے کہ حسین مصباح الہدا ہے، لیکن یہی کلمات عرش پر لکھے ہوئے ہیں، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. بھئی کشتی کب نجات دے گی؟ چاروں طرف طوفان ہے، خشکی کا کوئی ٹکڑا نہیں، اوپر سے بارش ہو رہی ہے اور سمندر کے اندر پانی ابل رہا ہے. صرف یہ ایک ہی کشتی ہے نجات کی. بھئی کشتی ہے، میں نجات پا جاؤں گا، کافی نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ کو پہنچانا پڑے گا کشتی میں. جب تک کشتی میں سوار نہیں ہوں گے اس وقت تک نجات نہیں ملے گی. حسین کشتی ہے نجات کی. امام حسین کے دامن سے وابستہ رہنا پڑے گا، بشرطہا و شروطہا. یا حسین اچھی بات ہے، امام کے نام پر رونا اچھی بات ہے، کالے کپڑے پہننا اچھی بات ہے، اظہار عقیدت ہے، اظہار غم ہے. لیکن کب یہ حسین کی کشتی باعث نجات بنے گی؟ جب شرط و شرائط پوری ہو.
میں حسین کو مانوں اور حسین کے بابا کو نہ مانوں، تو یہ حسین کی کشتی فائدہ پہنچائے گی لیکن نجات نہیں ملے گی، ٹھکانہ جہنم ہے۔ حسین سے محبت فائدہ پہنچائے گی دنیا کے اندر یا برزخ کے اندر یا قیامت میں۔ میں حسین کو مانوں اور حسین کے بعد کے ائمہ کو نہ مانوں، حسین کے آخری بیٹے امام زمانہ کی امامت کا عقیدہ نہ اپناؤں، تو پھر یہ کشتی میرے لیے باعث نجات نہیں ہے۔ بشرطہا و شروطہا و انا من شرطہا، شرط و شرائط کے ساتھ ہے۔ اس کی شرط و شرائط میں سے یہ ہے کہ حسین ابن علی سے پہلے 2 امام کو مانا جائے اور حسین کی ذریت میں آنے والے 9 ائمہ کو مان کر 14 معصومین کا اگر اقرار کرتا ہے تو پھر یہ حسین کی کشتی باعث نجات ہے، وَإِلَّا نجات کا سبب نہیں ہے۔ عزیزو، ویسے تو مطالب بہت ہیں اور نہیں پتا کتنا ٹائم رہ گیا ہے کیونکہ شام کی مجلس بھی ہے۔ امام حسن کا سفرہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں سفرہ امام حسن گھروں کے اندر لگتا ہے، آج کل لوگ بہت کھلاتے ہیں، امام حسن کے نام پر سفرہ لگا ہوا ہے، فری میں کھاؤ، جس کو کھانا ہے، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو آؤ۔ اور یہ واقعاً امام حسن کا سفرہ تھا مدینے میں۔ امام حسن کی 2 خصوصیات بڑی عجیب ہے، ایک تو سفرہ اور ایک ان کی ظاہری خوبصورتی۔ امام حسن کہتے ہیں حسین کو، زیبا کو، خوبصورت تھے امام حسن۔ یہ سفرہ امام حسن نے بچھایا تھا کیونکہ حکومت کی طرف سے پابندی عائد ہو گئی تھی کہ حدیث کوئی بیان نہیں کرے گا، حدیث کے بیان پر پابندی تھی۔ امام حسن نے سفرہ بچھایا، لوگ آتے تھے، تناول کرتے تھے، خود امام حسن مجتبیٰ بیٹھتے تھے۔ جب آپ سفرے میں بیٹھتے ہیں تو یہاں وہاں کی کتنی باتیں ہوتی ہے، سارا حساب کتاب مارکیٹ سب پتہ چل جاتی ہے، ڈالر کا کیا بھاؤ چل رہا ہے، اس کا کیا چل رہا ہے۔ اب یہاں سفرہ امام حسن بچھا ہوا ہے تو یہاں پر امام حسن رسول خدا کی حدیث بیان کرتی ہے۔ ابن رسول اللہ، کچھ بیان کیجئے رسول خدا کی حدیث۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور اسی طریقے سے اور حدیث۔ یہاں امام حسن کے سفرے نے لوگوں کو حق کی جانب بلایا ہے۔ جب یہ امام حسن کی عظیم قربانی، کھانا تو بہانہ تھا، کھانا کوئی ہدف نہیں تھا، پیٹ بھرنا اچھی بات ہے، اور یہ سفرہ بچھا کر امام نے صرف طعام کا سفرہ نہیں بچھایا، حدیثوں کا سفرہ بچھایا، علم کا سفرہ بچھایا، معرفت کا سفرہ بچھایا، حق اور حقیقت کو بیان کرنے کا ایسا سفرہ بچھایا کہ یہیں سے جو 72 امام حسین کو ملے وہ امام حسن مجتبیٰ کی یہ محنت ہے، اور یہ سفرہ ہے کہ جس کی برکت سے امام حسین کو وہ اصحاب ملے۔ دیکھیں امام حسین کے اصحاب میں سے اکثر آپ کو بوڑھے نظر آئیں گے، اس کی وجہ یہ کہ وہ امام حسن کے زمانے میں زندہ تھے۔ امام حسن کے سفرے سے صرف کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ احادیث بھی سنتے تھے، اور جس سے ان کا دل نورانی ہوتا تھا اور حق کو اپناتے تھے۔ یہ امام حسن کی عظمت ہے۔ اور جب امام حسن کی شہادت کا وقت آیا تو ایک عالم نے خواب میں دیکھا اور امام حسن سے کہا، مولا، عجیب سوال کیا، مولا آپ کی شہادت کی 2 تاریخیں ملتی ہے، ایک 28 صفر اور ایک 7 صفر، ان دونوں میں سے کون سی تاریخ صحیح ہے؟ امام کہتے ہیں کہ دیکھو، ہماری شہادت کی تاریخ 28 صفر ہے لیکن ہماری موت بہت پہلے ہو چکی تھی۔ مولا آپ کی موت بہت پہلے ہو چکی تھی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ جب وہ ظلم عظیم ہوا ہماری ماں پر، ماں فاطمہ زہرا پر ہوا، اور اس شقی نے، اس خبیث نے میری ماں کے منہ پر تھپڑ مارا، میں اس گلی سے نہیں گزرتا، اور ظلم کی صرف اس پر اکتفا نہیں کی ان لوگوں نے، ان ظالموں نے میرے بابا علی کے گلے میں رسی باندھی اور کشا کشا دربار میں لے جایا گیا۔ اور ان کے ظلم کی داستان میں سے ایک داستان یہ کہ میری ماں کا پہلو زخمی کر دیا، یہ میں کبھی نہیں بھولتا۔
میں شجاع تھا، کر سکتا تھا لیکن مجبور تھا، میں نے ضبط سے کام لیا۔ ہاں عزیزو، امام کہتے ہیں کہ یہ اسی دن میری موت واقع ہو گئی تھی، میں مر چکا تھا لیکن شہادت میری 28 سفر کو ہوئی۔ ہاں عزیزو، جب امام کی شہادت کا وقت آیا، زہر امام کو دیا جا چکا ہے، کلیجے کے ٹکڑے تش میں گر رہے ہیں، وصیتیں کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ بیٹا قاسم کو بلایا، قاسم یہاں پر آنا، چھوٹے ہے بازو پر تعویذ باندھا اور کہا کہ اے بیٹا، جب مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو تو اس تعویذ کو چاک کر لینا۔ یہاں وصیت کی قاسم سے، وہاں حسین سے وصیت کی۔ ایک مرتبہ امام حسین رو پڑے، کہا کہ حسین کیوں روتے ہو؟ کہا کہ بھیا آپ کی مظلومیت پر۔ اس وقت امام حسن نے جملہ کہا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے بھیا حسین، جو مصیبت آپ پر آئے گی ایسی مصیبت کسی پر نہیں آئی۔ ہاں کربلا میں حسین نرگ آدھا میں گرے ہوئے ہیں، قاسم کو اجازت نہیں مل رہی، پریشان ہوئے، باپ کی وصیت یاد آئی، تعویذ چاک کیا، بیٹے نے غربت میں باپ کی وصیت پڑھی۔ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے آئے، چچا ابھی تو اجازت دینا پڑے گی۔ کہا خیر تو ہے؟ قاسم نے کہا کہ بابا کا وصیت نامہ۔ حسین نے جب بھائی کی تحریر کو دیکھا، غربت میں بھائی کو بھائی یاد آ گیا، ارے ہم دونوں ساتھ کھیلا کرتے تھے، رسول کے شانے پر سوار ہوا کرتے تھے، رسول کا ہاتھ پکڑ کر مسجد جایا کرتے تھے۔ ہاں ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے بیٹا قاسم، اب ہم مجبور ہیں، ہم تمہیں روک نہیں سکتے۔ یہ قاسم واحد شہید ہے جس کی رخصتی پر امام حسین نے اس قدر گریہ کیا۔ روایت ملتی ہے کہ چچا بھتیجا مل کر گلے لگے، اس قدر روئے ہیں، غشی علیہما، ان دونوں پر غشی طاری ہو گئی، دونوں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ علی اکبر کی رخصتی پر امام حسین نے ایسا گریہ نہیں کیا ہے، عباس کی خدا حافظی پر ایسا گریہ نہیں کیا ہے۔ اور دوسری خصوصیت جناب قاسم کی کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب خیمے سے نکلے تو دشمن کہتا ہے ایسا لگتا تھا کہ چاند کا ٹکڑا نمودار ہو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے ارے یہ چاند وہ کہ جو دشمنوں کی نظروں میں چاند ہو، ماں کی نظر میں ہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ رے ام فروا، اے بیٹا قاسم جا، جلدی جا، ہمیں شرمندہ نہیں کرنا، یہ دنیاؤں کی ماں سے بالکل مختلف ہے۔ کربلا کی ماہوں کو سلام کہ انہوں نے یہ ایسی عظیم قربانی دی۔ قاسم چلے، بڑھ بڑھ کے حملے کیے، ازدق شامی کے 4 بیٹوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ یہ پہلوان میدان میں آتا ہے، قاسم نے اسے واصل جہنم کیا، 13 سال کا سن ہے۔ اللہ رے بنی ہاشم کی شجاعت۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اس بچے کا کام تمام کرتا ہوں۔ قاسم کا تسمہ ڈھیلا ہوا، قاسم جھکے، دشمن نے موقع پا کر پیچھے سے ایک ایسے نیزے کا وار کیا جو قاسم کے پہلو میں لگا، قاسم زمین پر آئے اور ایک مرتبہ ندا دی، یا اماں، چچا میرا سلام قبول کیجئے۔ جب حسین نے سنا، باز شکاری کی طرح تیزی سے قاسم کی طرف بڑھے۔ حسین کو آتا ہوا جب لشکر نے دیکھا، ادھر کے لشکر ادھر، ادھر کا لشکر ادھر، درمیان میں قاسم ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے لاشا پامال۔ جب آقا حسین پہنچتے ہیں، کہتے بیٹا قاسم تیرا چچا بڑا شرمندہ ہے، آنے میں دیر ہو گئی، مجھے معاف کر دینا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. حسن کی پکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. میں پیغمبر کے پیالے بھروں گی، شام مشکل کشا کی کروں گی، بی بی زہرا کی سیر کروں گی. میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، رن میں بیوہ حسن کی پکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. سوتے کیوں ہو براتی جگاؤ، شادیانے شبابی بجاؤ، مرتضیٰ کے قصیدے سناؤ، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. رن میں بیوہ حسن کی پکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. یہ عروسی ہے ابن حسن کی، لاؤ کالیا نبی کے چمن کی، مانگتا رو سے بھر دو دلہن کی، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. رن میں بیوہ حسن کی پکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. بیویوں کیا نظر ہے تمہاری، آ گئی سوگندوں کی سواری، کر لو شربت کی جلدی تیاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. رن میں بیوہ حسن کی پکاری میرے قاسم
جاتی ہے مہندی. محمد سنو فریاد محمد محمد آئے 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 محمد سنو فریاد محمد زہرا پکاری عرش ہلائی ہلاؤں گی زہرا پکاری عرش ہلائی ہلاؤں گی اے دل تجھ پہ آہا کی بجلی گراؤں گی اس کو نہ مارے گا تو دعا کرتی جاؤں گی میں سر میں ہو سے پہلے تجھے بخشواؤں گی اس موقع پر بھی بچے کو اس نے گرا دیا خنجر کو بوسا گائے نبی نے گرا دیا محمد آئے محمد سنو فریاد محمد محمد آئے محمد سنو فریاد محمد محمد آئے ہے قاسم 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 کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم 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 تیری بہن ہے قاسم ہے قاسم تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیرے قتل دا منظر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم
کبھی اس ٹکڑے تے ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے تے ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم. کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی. پامال ہوا تھا بھائی جہاں، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، اس خون پہ گر کر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم. کبھی اس ٹکڑے تے ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے تے ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم. بچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بہن غریب دوس کوئی، بچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بہن غریب دوس کوئی. ہوندے ہاتھ آزاد تے مر جاندی، ہوندے ہاتھ آزاد تے مر جاندی، تیرا ماتم کر کر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم. کبھی ہے قاسم ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم. کس شان سے تم دولات بنے، کس شان سے تم بارات چلی، کس شان سے تم دولات بنے، کس شان سے تھی بارات چلی. بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، آئے نہ پلٹ کر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم. ہے قاسم ہے قاسم، پڑھوانے کا ہے پڑھوانے قاسم کا ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم. فروان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے، فروان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے. غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں بھیجی ہے سجا کر ہے قاسم، ہے قاسم 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 ہے قاسم. ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے. دولہا دولہا قاسم، دولہا 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 قاسم، دولہا 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 قاسم، دولہا ہوتا ہے لبوں پر ہے قاسم، ہے قاسم 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 ہے قاسم. ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے. دولہا دولہا قاسم، دولہا 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 قاسم، دولہا ہوتا ہے لبوں پر ہے قاسم،
ہے قاسم ہے محمد وآل محمد صلوات پر دشمنان اہل بیت لعنت حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجیے آقا حاضر ہے